بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے را کے قاعدے شروع کیے ہوئے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے را کو پر یعنی موٹا پڑھنے کے 12 قاعدے سیکھے تھے۔ مجھے امید ہے آپ نے وہ کلاس دیکھی ہوگی اور اچھے سے سمجھ بھی آئی ہوگی۔ آج کی کلاس میں ہم را کو باریک پڑھنے کے 7 قاعدوں کو سیکھیں گے۔ تو چلیے کلاس شروع کرتے ہیں۔ را کو باریک پڑھنے کا پہلا قاعدہ ہے، جب را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں تو را باریک پڑھی جاتی ہے، جیسے والیوم الآخر۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر را کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر را کے نیچے 2 زیر ہیں تو یہاں پر بھی را کو باریک پڑھیں گے۔ اجرن، اجرن، والیوم الآخر، اجرن۔ را کو باریک پڑھنے کا دوسرا قاعدہ ہے، جب را مشدد یعنی تشدید والے را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں گی تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے وشرہ۔ یہاں پر دیکھیں، را مشدد ہے، را کے اوپر تشدید ہے اور اس را کے نیچے زیر ہے تو اس را کو باریک پڑھیں گے، وشرہ، وشرہ۔ آگے دیکھیں، آگے را کے نیچے 2 زیر ہیں تو اس را کو بھی باریک پڑھیں گے، مستمرن۔ جب ہم باریک پڑھیں گے تو ہمارا منہ گول نہیں ہوگا بلکہ سائڈوں پہ پھیلے گا، وشرہ، مستمرن۔ را کو باریک پڑھنے کا تیسرا قاعدہ ہے، جب را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را ساکن کو باریک پڑھیں گے، جیسے امرت، امرت۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے، امرت۔ را ساکن کو باریک پڑھنے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے، را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو را باریک ہوگی، اگر زیر عارضی ہوگی تو را باریک نہیں بلکہ پر ہوگی۔ زیر اصلی اور زیر عارضی کیا ہے وہ ہم پچھلی 2 کلاسز میں پڑھ چکے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے آج کی کلاس میں زیر اصلی اور عارضی کو دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں۔ جب را ساکن ہو اور اس سے پچھلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ وہ زیر اصلی ہے یا عارضی۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ زیر اصلی ہے یا عارضی؟ بعض دفعہ حرف کو ملانے کے لیے زبر زیر یا پیش کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حرف پر جزم یا شد آ گئی، اب اس جزم اور شد کو ملانے کے لیے حرف پہ وقف کرنا پڑتا ہے، آیت پوری ہو جاتی ہے اور اس اگلی آیت کو جزم با شد سے ملانے کے لیے حمزہ کا استعمال کرتے ہیں اور اس پر زبر زیر پیش لگا دیتے ہیں، جیسے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 31 میں ہے، اشدد بہ ازری، اشدد بہ ازری۔ تو یہاں پر اس الف کے اوپر کوئی زبر زیر کوئی پیش نہیں ہے تو یہاں پر ہم پیش لگا کر پڑھ رہے ہیں تو یہ پیش جو ہے یہ عارضی ہے، اصلی نہیں۔ اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 9 میں ہے، اقتلوا یوسف۔ تو یہاں پر اس الف کے اوپر بھی کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے تو یہاں پر بھی ہم پیش لگاتے ہیں تو یہ پیش جو ہے یہ عارضی ہے، اصلی نہیں۔ ان کے علاوہ قرآن پاک میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم خود سے زبر زیر پیش لگاتے ہیں تو یہ زبر زیر پیش عارضی ہے، اصلی نہیں۔ اور یہاں پر سورہ فجر آیت نمبر 28 میں یہاں پر جو زیر ہے یہ عارضی ہے، اصلی نہیں، تو یہاں پر ہم اس را کو پر پڑھیں گے، ارجعی، ارجعی۔ اس را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ یہ زیر جو ہے یہ عارضی ہے، اصلی نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، فرعون، فرعون۔
یہ زیر جو ہے یہ اصلی ہے، تو یہاں پر را ساکن کو باریک پڑھیں گے۔ را کو باریک پڑھنے کی دوسری شرط ہے زیر اور رائے ساکنہ اسی کلمے میں ہو تو را باریک پڑھی جائے گی۔ اگر زیر پہلے کلمے میں ہوگی اور را ساکن دوسرے کلمے میں ہوگی تو را باریک نہیں بلکہ پر پڑھی جائے گی، جیسے این روتب تم، این روتب تم، یہاں پر دو کلمے ہیں اور زیر پہلے کلمے میں ہے اور را ساکن دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پر ہم اس کو پر پڑھیں گے، باریک نہیں۔ را ساکن کو باریک تب پڑھیں گے جب را ساکن سے پہلے زیر اسی کلمے میں ہوگی، جیسے وَاصْبِرْ، وَاصْبِرْ۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر زیر اور را ساکن ایک ہی کلمے میں ہے تو یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے، وَاصْبِرْ۔ را ساکن کو باریک پڑھنے کی تیسری شرط ہے رائے ساکنہ کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا۔ اگر را ساکن کے بعد ان 7 حروف میں سے کوئی حرف ہوگا تو وہاں پر ہم را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ اب جیسے یہاں پر ہے تنذرہم، یہاں پر را ساکن کے بعد ان 7 حروف میں سے کوئی حرف ہوتا تو یہ را ساکن پر پڑھی جاتی، جس طرح یہاں پر ہے فی رقۃ، فی رقۃ، یہاں پر را ساکن ہے اور اس کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حروف میں سے قاف ہے تو یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، تنذرہم فی رقۃ۔ را کو باریک پڑھنے کا چوتھا قاعدہ ہے جب را ساکن سے پہلا والا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو را ساکن باریک پڑھی جائے گی، جیسے ذکر، ذکر۔ یہاں پر را ساکن ہے اور اس سے پہلا والا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر بھی را ساکن کو باریک پڑھیں گے، ذکر۔ را کو باریک پڑھنے کا 5واں قاعدہ ہے اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن ہوگی تو را باریک پڑھی جائے گی۔ یہ قاعدہ وقف کی صورت میں ہوگا، جیسے یہاں پر وقف ہو رہا ہے اور را ساکن ہو رہی ہے وقف کی وجہ سے اور اس سے پہلے یا ساکن ہے تو یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے، وَهُوَ حَسِيرٌ، وَهُوَ حَسِيرٌ، يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ را کو باریک پڑھنے کا 6واں قاعدہ ہے جب را پر امالہ کیا جائے۔ امالہ کے لفظی معنی ہیں مائل کرنا اور جھکانا، اور اصطلاحی معنی ہیں جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو دوران تلاوت زبر والے حرف کا زیر کی طرف مائل ہونا، یعنی زبر اور زیر کے درمیان پڑھنا، نہ زبر لگے اور نہ زیر، اس کو مجہول پڑھنا ہے۔ قرآن پاک میں امالہ کا لفظ آتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 41 میں، مجریہا، مجریہا، مجریہا نہیں پڑھنا، اس کو زبر اور زیر کے درمیان پڑھنا ہے۔ کیسے؟ جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں قطرے، ستارے، تارے، سیارے، اس طرح پڑھنا ہے۔ مجریہا یہی امالہ ہے اور یہ قرآن پاک میں صرف ایک جگہ پر ایک ہی دفعہ آیا ہے۔ را کو باریک پڑھنے کا 7واں قاعدہ ہے جب را کے اوپر روم کے ساتھ وقف کیا جائے۔ وقف بالروم، زیر، 2 زیر، پیش 2 پیش پر ہوتا ہے۔ روم کا مطلب ہے
کہ کلمے کے آخری حرف کو ساکن نہ کرنا بلکہ اس کی حرکت کا 1/3 حصہ ادا کرنا، یعنی آخری حرف کو آپ نے بالکل ساکن نہیں کرنا بلکہ اس کی آخری حرکت کا 1/3 حصہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر را کے نیچے زیر ہے، تو جب ہم روم کے ساتھ وقف کریں گے تو اس کا 1/3 حصہ ہم ادا کریں گے، مکمل زیر نہیں پڑھنی، کچھ حصہ پڑھنا ہے۔ اب جیسے والعصری والعصری، تو یہ ہم زیر کو مکمل پڑھ رہے ہیں، تو مکمل نہیں پڑھنا، اس کا 1/3 حصہ پڑھنا ہے۔ والعصر والعصر، تو روم کے ساتھ جب وقف کیا جائے گا تو اس صورت میں بھی را کو باریک پڑھیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس۔ مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔